ذکر کیا ہے کہ ہم لیکوڈیٹی پمپ کر دیں, کنزمپشن لیڈ گروتھ کر دیں. کون سا وزیر خزانہ ہے جو نہیں چاہتا کہ گروتھ ایک دم اوپر بڑھ جائے؟ لیکن یہ موویز ہم نے کتنی دفعہ دیکھنی ہے اس ملک میں ان ٹرمز آف بوم اینڈ بس سائیکلس, کہ ایک شوگر رش آئے کہ یہ ابھی گروتھ کر دیں, اور 5-6 مہینے میں اتنی محنت سے جو ایف ایکس ریزروز کیے گئے ہیں اور ایک اسٹیبلٹی آئی ہے, وہ ونس اگین وی بیک ٹو اسکوئر ون. تو اس لیے یہ سب جو ان لوگوں سے یہ آرائیں یہ مانگی جا رہی ہیں کہ آپ بتائیے کہ کن کن سیکٹرز میں, ایگریکلچر ہے, آئی ٹی ہے, منرلز اینڈ مائننگ ہے, اور سیکٹرز ہیں, پریویٹائزیشن پہ جو میں نے پہلے ذکر کیا, ان سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اس میں حصہ لیجئے. پریویٹائزیشن کا مسئلہ کہ یہ ہے کہ یہ جو ایس او ایز کی ابھی ہم نے رپورٹ پبلش کی ہے, رائٹ, تو یہ ہم نے پبلش کی ہے نا کہ اتنا نقصان ہو رہا ہے ایکس چیکر کو. تو اس میں اگر پرائیویٹ سیکٹر آئے اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو لیڈ کرے تو بڑی اچھی بات ہے. جہاں تک فارما کا تعلق ہے, آپ ذرا فارما کے آج یہاں نمائندے بھی موجود تھے, ذرا دیکھ لیجئے گا. فارما انڈسٹری از ایکچولی ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل. ان کی جو پرفارمنس آپ اس سال کی آپ ضرور دیکھ لیجئے, اور وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ دے آر ایکچولی ڈوئنگ ویری ویل. اور دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایگزٹس ہوتی ہیں, میں خود ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے کام کرتا رہا ہوں اس ملک میں بھی اور باہر کے ممالک میں بھی. کئی دفعہ یہ ایشوز ہوتے ہیں اسپیسیفک ٹو اینی پرٹیکولر کنٹری ان ٹرمز آف دیئر میکرو اکنامک سچویشن ایٹسٹرا. کئی دفعہ یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں کہ گلوبل ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں. میں ایک بینک کے لیے کام کیا کرتا تھا, رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ 2004-05 کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم سب ایمرجنگ مارکیٹ سے نکل جائیں گے. اس کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ پاکستان میں اس وقت خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تھا یا اس وقت کوئی مسئلہ ہے. ایٹ ٹائمز دیز گلوبل ڈیسیجنز آر میڈ بائی ملٹی نیشنلز بیکاز آف دا فوکس دیٹ دے ہیو کہ اس ورٹیکل میں ہم نے جانا ہے, اس ورٹیکل میں نہیں جانا. بینکنگ رکھنی ہے, ہم نے کسی اور میں نہیں جانا, یا کسی آئی ٹی رکھنی ہے, اس میں نہیں جانا. تو یہ دیز ایگزٹ ڈیسیجنز آر براڈر دین دیٹ. باقی آپ نے بات کی کموڈٹی پرائسز کی. دیکھیے اس میں 2 چیزوں کا میں ذکر کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایٹ دا ای سی سی لیول ایز ویل ہم ان پرائسز کو منتھلی بیسس پہ مانیٹر کر رہے ہیں, اور نیشنل پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی بھی ہے, بٹ ای سی سی بھی ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا ہے بائی دا کیبنٹ کہ ان کو مانیٹر کریں اور جو بھی اسٹیپس لینے ہیں اس میں لیے جائیں. تو اس لیے یہ اتار چڑھاؤ یہ چیزیں رہتی ہیں, کبھی رمضان سے پہلے, کبھی رمضان کے باہر, جو آربٹراج لوگ کرتے ہیں انفارچونیٹلی, اور اس کا سدباب حکومت کو ہی کرنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, اینڈ along with the provincial governments. That's one. 1 منٹ جی. اور جو اسٹرکچرل سولوشن ہے, اسٹرکچرل سولوشن میرے اندازے کے مطابق, اور یہ میری پرسنل اوپینین ہے, کہ جن چیزوں کو ہم ڈی ریگولیٹ کر سکتے ہیں ہمیں ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے. تاکہ رائس میں کبھی سنا ہے آپ نے کوئی ایشو, میز میں کبھی سنا ہے کوئی ایشو, یہ کراپس چل رہی ہیں نا, رائٹ, اور کراپس آ بھی رہی ہیں, ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے, سپلائی بھی ہو رہی ہے, ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے, اور ٹھیک چل رہا ہے. جہاں جہاں حکومت کا کہیں نہ کہیں کوئی سرا مل جاتا ہے وہاں ایشوز آتے ہیں. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی تھنک وی شوڈ لیو اٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اینڈ آئی تھنک دیٹ ٹو می از اے اسٹرکچرل سولوشن. آپ بتائیے سر. یہ بتائیے گا کہ ایک معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, جتنا بھی آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ 37A 37B 19 تاریخ کی ہڑتال کی کال دی گئی طالبوں نے. اب سے کچھ دیر آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے کراچی چیمبر میں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہاں بتایا جاتا ہے کہ تمام ٹرانسپورٹر اس دن پہیا جام نہیں کریں گے اور آ کے غیر مشروع طرح کریں گے. آپ آدھا کلومیٹر جانے کو تیار نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ تاجروں کے ساتھ ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہے. چاہے وہ انوملی کمیٹی ہو, آج تک ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ وزیر خزانہ نہ بیٹھے, آپ ایک دفعہ بھی جا کر بیٹھتے, یہ ان کا الزام ہے ڈیلے نہیں کے ساتھ. تو چیمبر, کراچی چیمبر, لاہور چیمبر, دیگر ہم ہڑتال کرنے جا رہے ہیں. کیا یہ ہڑتال ہوگی یا آپ لوگ بلیک میل ہو کے ان کی بات مان لیں گے؟ تاجروں مطلب ہم سے زیادہ ٹیکس نہیں دیتے, سب سے سیکنڈ کلاس ٹیکس دیتی ہے, آپ لوگ ہمیشہ بلیک میل ہو جاتے ہیں اور آخر میں آپ لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. یہ مثال چھوٹے شٹر دکانوں کا ہو, آج تک دکانوں پر ٹیکس لگا. تو آپ نے تھوڑے پہلے جملے کا استعمال کریں. میری جواب تو سن لیں میرے بھائی. پرانی فلمیں چلتی رہتی ہیں, تو یہ فلم یہاں بھی ٹھیک. چلو مجھے جواب دینے کا موقع دیں, مجھے جواب دیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس بجٹ کے پروسیس کے سلسلے میں بھی
آئی واز ویری کلیئر کہ ہم اس دفعہ مئی میں کوئی دربار لگا کے نہیں بیٹھیں گے. ہم حاضر ہوں گے ہر لوگوں کے پاس. اور میں پچھلے ناٹ اونلی مائی سیلف بٹ ادر کیبنٹ کولیگز ایز ویل, میں ہر چیمبر میں گیا ہوں. لاہور چیمبر میں گیا ہوں, سیالکوٹ گیا ہوں, فیصل آباد گیا ہوں, کراچی گیا ہوں, یہاں FPCCI کے چیمبر میں حاضر ہوا ہوں, آج اوورسیز چیمبر میں ہوں. تو دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو چل کر ملنے والی بات ہے, آئی ایکچولی اسٹرانگلی بلیو ان دیٹ کہ ہم خود جائیں اور جا کر بات چیت کریں اور سنیں. کنسلٹیٹیو پروسیس کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی سال میں, مقصد جس طرح بھی ہم نے ٹیرف ریفارم کی ہے اس کا ہم نے پورا 5 سال کا ایک منصوبہ دے دیا ہے کہ CDs, ACDs, RDs وہ کیا سے ہوگا. تو مقصد ہی یہ ہے کہ ایئر 1 میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور باقی سالوں میں ہم انشاءاللہ اس کو آگے کیسے کریں گے. دوسرا جو ان کا ہے تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کل ملاقات کر رہے ہیں اور جو بھی ان کے ویوز ہیں, یا جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سمپل نہیں ہے, مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. اور دوبارہ ہماری کوشش ہوگی, ہو سکتا ہے ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس کمیونیکیشن میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, تو ہم دوبارہ ان کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کائنڈلی وہ تو پڑھ کے آئیے کہ پہلے تھا کیا. اور ہماری جو کوشش ہے وہ تو تھی ٹو بلڈ سیف گارڈ, اسٹل ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, لیکن ایسی چیز کریں جس سے ابیوز نہ ہو سکے. تو یہ ہماری کوشش تھی اور ہے. اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا انوملیز کمیٹی والی, دیکھیے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عام طور پہ, اور اب چونکہ آپ خود کور کرتے رہے ہیں فائنانس بل, منی بلز اور پارلیمنٹ میں جو جاتا ہے ٹیکس سے, آپ خود اس کو کور کرتے رہے. تو میرا یہ دوسرا بجٹ تھا. تو پچھلے سال بھی یہی تھا کہ یہ ساری جو کلوز بائی کلوز جو ڈسکشنز ہوئیں وہ ہوئی تھی سینٹ فائنانس کمیٹی میں. جب سینٹ فائنانس کمیٹی کی ریکمنڈیشن آ جاتی ہے وہ چلی جاتی ہے نیشنل اسمبلی میں, پھر وہاں نیشنل اسمبلی میں جا کے کلوز بائی کلوز ووٹنگ ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں بھی کلوز بائی کلوز یہ چیز ڈسکس ہوئی, اور پھر نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی میں بھی یہ کلوز بائی کلوز ہوئی. تو ہم صبح جاتے تھے اور رات کو نکلتے تھے. تو عام طور پہ کہیں نہ کہیں کوئی موقع, اور دیکھیں وہ یہ امپورٹنٹ ہے نا یہ منی بل, وچ مینس کہ فائنانس منسٹر ہیز ٹو بی دیئر, منسٹر آف اسٹیٹ ہیز ٹو بی دیئر, چیئرمین FBR ہیز ٹو بی دیئر, اور پالیسی ممبرز ہیو ٹو بی دیئر, بیکاز ہمیں سب کا جواب دیں ہم وہاں کہ آپ نے یہ کلوز کیوں ڈالا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس کو ایکسپلین کریں. سو آل آف اس نیڈیڈ ٹو بی دیئر. اور اس وجہ سے اب اگلے سال ہم یہ پروسیس کو دیکھیں گے کہ ہم یہ پروسیس بھی دیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چونکہ سینٹ میں ہی ہوتا تھا نا, تو پھر ٹائم نکل آیا کرتا تھا انوملیز کمیٹی کے لیے. تو اس دفعہ یہ ضرور ایک پروسیس ہے جس کو انشاءاللہ ہم اگلے سال امپروو کریں گے. اور پریشر سے آپ نے ان کو بلا لیا ہے, ہڑتال کے پریشر میں آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں, آپ کو ملاقات کر نہیں, ہم سب ملیں گے ان کو. یہ پریشر کی بات نہیں ہے. اگر فرض کریں, دیکھیں آپ کسی بات کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, یا اس میں اس قسم کے قوانین انٹروڈیوس کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو دقت ہوگی, تو دیکھیں اس میں تو کوئی پریشر کی بات نہیں ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا آفر کریں ایز پبلک سرونٹس, کہ ایکسپلینیشن دیں کہ جی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ چیزیں پارلیمنٹ سے اپروو کروائی ہیں. ہو سکتا ہے جیسے ایز اے سیٹ کوئی ہماری کمیونیکیشن میں کوتاہی رہ گئی ہو, تو وی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ ہم جیسے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس میں کیا ایشو ہے, بیٹھ کے بات کر لیں. پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی ہے, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کی پرفارمنس کو ہیٹ کر رہا ہے شوگر کارڈ, آپ کی پرفارمنس کو ہیٹ کرتا ہے بیٹ کارڈ. آپ لوگ میرا کرتے ہیں, یہ لوگ اسمگلنگ, امپورٹ, مصنوعی تندر پیدا کرتے ہیں, FBR کو نقصان پہنچاتے ہیں. سر کیا یہ اسٹیٹ سے بٹ کر ہے کارٹل؟ کیا آپ لوگ ان کے حوالے سے کچھ اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں؟ اور سر اس پہ ایڈ یہ کر لیں, سر اس کا میں جواب دے رہا ہوں, سر اس کا میں جواب دے رہا ہوں. سر اس پہ ایڈ یہ کر لیں کہ پیپلز پارٹی اور PML ان کی شوگر بلز ہیں, اسمبلی میں گروپ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 مہینے پہلے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, اب آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, تو مطلب ایسے لوگوں کو کبھی پنش نہیں کیا جائے گا. دیکھیں یہ منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکورٹی اس پہ بالکل آپ کے سامنے وہ اسٹیٹمنٹ ایشو بھی کر چکی ہے, اور آپ کو بتا بھی چکی ہے کہ یہ قیمتوں کو ایک مناسب لیول پہ لانے کے لیے یہ ڈیسیجنز لیے گئے ہیں بائی دا کیبنٹ.
and as cabinet we have collective ownership of this. میں اتنی بات کروں گا. سر ٹھیک ہے لیول پہ آپ نے لانے کے لیے کیا ہے, لیکن آپ جو دیکھتے ہیں امپورٹ پہ آپ نے ٹیکس معاف کر دیا 18% سے آپ 0.25 پہ لے کر آ گئے. یہ سبسڈی کا فائدہ ہوگا کہ اس کو امپوز کون اٹھائے گا؟ جی وہ اسی سلسلے میں ہم نے جو کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی اس کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن چونکہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے, ہم اس کو انشاءاللہ اسی طرح آگے لے کر اس کا تاجروں کا تو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہ تمام قوانین واپس لیے جائیں, ورنہ ان کی ہڑتال جاری رہے گی. آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ قوانین واپس ہوں گے تو ہڑتال واپس ہوگی. تو ایسا کوئی اس میں آپ کی لچک ہے کہ یہ قوانین واپس ہوں گے یا کوئی نرمی رہے؟ نہیں, دیکھیں بھائی, بڑا سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں, بیکاز دیکھیں پالیسی پرسکرپشنز کی کوئی کمی نہیں ہے اس ملک میں کہ جی آپ ٹیکس ریٹ نیچے لے آئیں اور اس سے ٹیکس کی جو آمدن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ لیفرز کرو ہم سب نے اکانومی 101 میں پڑھی ہوئی ہے. لیکن جب تک جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر سیلریڈ کلاس پہ ہم بوجھ ڈالتے جائیں, جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے انہی پہ ہم بوجھ ڈالتے جائیں بیکاز آف ایز آف کلیکشن, تو ایک لیول تھی نا. اسی وجہ سے یہ دیکھیں اس ملک میں بہت کم ایسے ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوا ہو کہ ایک سال کوئی چیز امپوز کی گئی ہو اور اگلے سال کم از کم ایک سگنل بھیجا گیا ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیسو ہے, اس کو کم ہونا چاہیے. تو اسی لیے ہم نے یہ کیا. لیکن یہ پائیدار نہیں ہو سکے گی if other sectors which contribute to the GDP of the economy, whether it's real estate, whether it's wholesale and trading community and other sectors, agriculture اس میں ہے, when they start contributing at least close to what they're contributing to the GDP. تو اس وجہ سے دیکھیے, لیکن اس میں بات چیت میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. آپ کا ایک ویو ہو سکتا ہے, میرا ایک ویو ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ میں نے اس سلسلے میں ملنا ہی نہیں ہے وہ تو مناسب نہیں ہے, یہ تو ضروری ہے. سیاسی تبدیلی بھی سن رہے ہیں صدر لیول پہ, اس پہ کیا کہیں گے میرے بھائی؟ یار فائنینس اور اکانومی کی بات کرو. شوگر امپورٹ پر آپ نے احسانوں کا اجرا کر دیا, شاید ٹیکسز کم کر دیے, یہ زیادتی نہیں ہے ہمارے غریب کو ساتھ لے لیجیے. جی جی آپ سے ملاقات لیکن ہماری یہ نوٹنگ ضرور ہے کہ وہ ICCI میں اکثر آپ کی انٹریکشن ہوتی رہتی ہے. جی آپ نے فگر میں ذکر کیا کہ 2.2 بلین ان کے جو پروفٹ تھے وہ اوور آل ڈیویڈنڈز کے گئے ہیں. لاسٹ ٹائم ٹو ICCI کہ آپ نے پچھلے 3 سالوں میں FBI میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہا؟ I did not get any answer from Ali صاحب اور یوسف صاحب. تو ہمیں تو نہیں پتا, آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے FBI میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا. اور سیکنڈ یہ کہ بہت کوشش رہی مختلف فورمس پہ کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اور جو بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس پہ گروتھ لائی جائے جو خاصی فلیٹ چل رہی ہے. تو آپ لوگوں نے اپنی اسٹڈیز بھی کی ہے کہ نہیں, اگر آپ اس میں تھوڑی رقم لاتے ہیں ٹیکس سیکنگ ویجز میں تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں تو کیا بہت زیادہ گروتھ آ جاتی ہے, لیکن دوسری طرف بہت زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی اس سیکٹر سے وابستہ. میں آپ کے دوسرے سوال کا میں جواب دیتا ہوں اور پھر پہلے سوال کا بھی میں تھوڑا سا جواب دیتا ہوں, پھر میں یہ ایڈریس اٹ ٹو یوسف صاحب اینڈ عبدالعلیم صاحب. آئی تھنک اٹس دیئر پریروگیٹو ٹو آنسر. دیکھیں اس بجٹ میں ہماری جو کوشش رہی ہے, I would call it in the context of the construction industry, کہ جو ٹرانزیکشن ٹیکسز ہیں اس میں تھوڑی سی ہم نارملائزیشن لا سکیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل لیول پہ ہم نے ٹیکسز امپوز کر دیے, پروونسز میں پہلے ہی تھے, تو جو ٹرانزیکشن ٹیکسز اس لیول پہ چلے گئے جس کی وجہ سے ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل رک گئی. کیونکہ یہ بھی ایک آ رہا ہے نا کہ جی آپ نے تو اس سیکٹر کو آپ نے فردر آپ نے آگے لے کر جانا تھا. ٹیکس لائبلٹی کی بات یہاں نہیں ہو رہی, ٹرانزیکشن کاسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کم کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, جو مورگیج فائنینسنگ ہے وہ کسی بھی, دیکھیں آپ کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں, جب تک مورگیج فائنینسنگ اس ملک میں آگے نہیں چلے گی, کیونکہ سارا کچھ ایکوٹی فائنینس ایک سرٹن لیول تک ہی جائے گا, تو وہ مورگیج فائنینسنگ کے لیے اب بینکوں کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس میں جو
چھوٹے اور پہلی دفعہ کے گھر ہوں گے اس پہ ہم سبسڈی بھی اس بجٹ کا حصہ ہے تاکہ جو اینڈ کنزیومر ہے اس کو کم ریٹ پہ ملے، اینڈ فرسٹ لاس کا بھی اس میں ذکر ہے تاکہ جو بینکس ہیں وہ رسک لے سکیں، بٹ فار دا اسمال ہولڈرز آف دا پراپرٹی اینڈ فرسٹ ٹائم پراپرٹی ہولڈرز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بینکوں کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ رہی ہے کہ دیکھیں فور کلوجر لاز کو آپ جو ہیں ان کو ذرا مضبوط کریں، تو فور کلوجر لاز سے بھی کام ہو رہا ہے تاکہ بینکس جو ہیں اس میں ذرا بڑھ چڑھ کر آئیں نا، کیونکہ پراپرٹی میں اور جو کنسٹرکشن میں جو فائنینسنگ ہے وہ آپ کوئی بھی بینچ مارک اٹھا لیں وہ وہاں نہیں ہے، اور میں آئی ایم ناؤ آلسو ٹاکنگ ایز اے فارمر بینکر رائٹ، اور اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہم آگے لے کر چلیں۔ اگر آپ نے ذکر کیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے آگے لے کر جانا۔ ون لاسٹ کویشچن جی، مجھے ایکچولی فلائٹ پکڑنی ہے۔